اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹر میں شہزاد خان۔ آج اسپیشلی چاند گرہن کے حوالے سے اس پوری جو دنیا ہے، چاند گرہن کے حوالے سے لوگ سن کے پریشان ہو گئے کہ اس میں کوئی آفات ہیں، سورج گرہن کے حوالے سے پریشان کہ اس میں کوئی آفات ہیں، تباہیاں ہیں، کوئی مشکلات ہیں، ہر ایک شخص جو ہے پریشان ہے۔ تو میں نے آج یہ سوچا کہ آج آپ کو اسپیشلی اس کی صدقات بتا دوں اور اسپیشلی اس کی چاند گرہن کے جو نیگیٹو مضر اثرات ہیں اس کے بچاؤ کا طریقہ بھی بتا دوں، اسلامی حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، اور تاکہ جو آپ پوری دنیا سے جو مجھے اس وقت فون کر رہے ہیں اور پریشان ہیں کہ خان صاحب کیا ہونے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ میں بتاتا چلوں کہ 54 سال پہلے امریکی ایک جرید اخبار نے شائع ہوئی بات، آج کل بڑی مشہور ہوئی ہے کہ جی یہ پیشن گوئی اس چاند گرہن کی 54 سال پہلے ہوئی تھی۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ 54 کا مطلب 5 اور 4 ہوتا ہے 9، اور دوسری طرف اگر میں نے آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ اس سال کا جو بادشاہ ہے پلینٹس میں جو ہے وہ مریخ ہے، اور اس کا بھی جو مریخ کا جو نمبر ہے وہ 9 ہے۔ تو 9 میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ لڑائی جھگڑا تباہی یہ چیزیں ہوتی ہیں، جنگ و جدل بھی ہوتی ہے، اور اس مہینے کا وزیر جو ہے میں نے شنی سیٹرن زحل جس کا ڈیجٹ 8 ہوتا ہے، اور اس میں بھی یہی ساری تباہیاں ہیں، سٹورمز ہیں، مہنگائیاں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو خیر اس دفعہ جو چاند گرہن ہے اس کی جو ڈیٹ ہے وہ ہے 25/3/2000 کیا کہتے ہیں 24، اور اس کے ڈیجٹ کو جب کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو وہ بنتا ہے 9۔ تو بیسیکلی یہ ڈیجٹ کوئی اتنا خوبصورت نہیں ہے، اس میں لڑائیاں اور جھگڑے، یہ معاملات، فسادات، جنگیں، سول وار، الیکشنز ہیں، اور ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو چوری کریں گے۔ خالی ملک پاکستان میں ہی یہ الزام نہیں، یہ پوری دنیا میں آئیں گے، یہ بھی آپ دیکھیے گا، کیونکہ 3-4 ارب سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ ووٹ کاسٹ کریں گے، اور جس کے رزلٹس کافی ممالک نہیں مانیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ ہندوستان میں بھی اگر دیکھیں تو وہ کیجریوال جو ہیں ان کو بھی اریسٹ کر لیا، کوئی کرپشن کر ڈال دیا، اس طرح کے معاملات آپ دنیا میں دیکھیں گے۔ پریزیڈنٹ جو ایکس سے پریزیڈنٹ کلنٹن، وہ کیا کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، ان پہ کتنی FIR ہوئی لیکن وہ کلیئر ہوتے گئے۔ خیر یہ کیسی چیز ہے، کیونکہ سورج گرہن اور چاند گرہن اگر میں دیکھوں تو پچھلے سال 30 اکتوبر کو جو تھا وہ 28 اکتوبر اور 14 اکتوبر کو وہ سورج اور چاند گرہن بھی اچھے نہیں تھے۔ خیر یہ والا چاند گرہن بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن میں پوری دنیا کے اوورسیز پاکستانیوں کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ چاند گرہن کی جو نماز ہوتی ہے وہ 2 رکعت نماز صلاۃ الکسوف ہوتی ہے۔ صلاۃ الکسوف وہ آپ نے پڑھنی ہے، اور وہ آپ چاند گرہن سے پہلے 1 رات پہلے پڑھ لیں، اسی دن پڑھ لیں، اللہ سے مانگ لیں۔ اور جو سورج گرہن کی ہوتی ہے نماز اسے صلاۃ الخسوف کہا جاتا ہے، یہ کسوف ہے تو یہ 2 رکعت نماز نفل ہے، اس میں جماعت اجتماعی نماز نہیں ہے، یہ انفرادی نماز ہے، یا آپ گھروں میں پڑھ سکتے ہیں، لوگ مرد حضرات مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی اجتماعی اس کا ذکر نہیں ہے، آپ اس کو انفرادی حیثیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت نماز جو ہے خسوف اور نماز قمر کہہ دیں، چاند گرہن کے حوالے سے کہہ دیں، آپ اپنی زبان میں نیت پڑھ لیں، اللہ پاک کو ساری زبانیں آتی ہیں تو آپ باقی جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، نیت کا اس میں سارا تعلق ہے۔ یہ چاند گرہن جو ہے پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق جو ہے یہ کب لگے گا، اس کا جو یہ لگے گا 9:53 پہ صبح PST، اور 12:12 پہ اس کا پیک ٹائم ہوگا، اور 2:32 پہ تک یہ رہے گا۔ اس کا پورا ٹوٹل دورانیہ 4 گھنٹے 40 منٹ ہے۔ اب یہ تو میں نے اپنے پاکستان کے سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق بات کی ہے، تو دنیا کا ہر شخص جو ہے اپنے ہی نیٹ پہ جا کے دیکھے کہ وہ ٹائمنگ کیا آ رہی ہے، اس ٹائمنگ کے مطابق وہ نمازیں جو ہے کسوف بھی ادا کرے، اور اس دوران میں جو پریگننٹ خاتون ہیں وہ مومنٹس میں رہیں، لیکن گرے نہ، لڑائی نہ کریں کسی سے، ہلکا پھلکا چلتے پھرتے رہیں۔ جو
پرندے ہیں یا ان کو بھی آزاد ہی رکھیں، جو جانور ہیں پریگننٹ ہیں وہ چلتے پھرتے رہیں۔ اب اس میں ایک بات ہے تسبیح میں جو ہے استغفار کی، آپ نے تسبیح پڑھنی ہے۔ استغفار بھی اس لیے کیونکہ چاند گرہن کو اتنا اچھا نہیں سمجھا گیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند گرہن ہوتا تھا تو آپ مسجد کی طرف رخ کیا کرتے تھے۔ توبہ کے حوالے سے بتایا گیا ہے، استغفار کے حوالے سے بتایا گیا ہے، اور ہم تو مسلمان ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے رحیم بھی ہیں، کریم بھی ہیں، اور ہم جب مانگیں گے تو اللہ کو اچھا لگتا ہے، مانگنا اللہ کو پسند ہے، تو ہم مانگیں گے تو انشاءاللہ جو بھی نیگیٹو پریڈکشنز ہیں اللہ کے حکم سے عوامی حوالے سے اس پہ انشاءاللہ اثرات نہیں ہوں گے۔ حکومتی حوالے سے یہ سارے برین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہم ہی عقل مند ہیں، اگر وہ بھی صلاۃ الکسوف پڑھ لیں تو بھی اللہ کرے کہ انہیں سمجھ آ جائے، لیکن اللہ کے آگے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کھڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اور دوسری بات ظلم کفر کی حکومت چل سکتی ہے، ظلم کی نہیں، وہ اس نے ختم ہوتا ہی ہے، کیونکہ پوری دنیا میں اکثر ممالک میں جو ہے ظلم کی حکومت چل رہی ہے۔ اچھا دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ آپ کے سوالات آ گئے ہیں، تو اچھا ایک اہم بات اور بتا دوں، اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے۔ آج کے دور میں غلام تو نہیں رکھے جاتے، ظاہر ہے ہم میڈ رکھتے ہیں یا مزدور اپنا ملازم، گارڈ، گن مین جو ہے یہ رکھتے ہیں، تو اس کو یہ ہے کہ اس دن آپ چھٹی دے سکتے ہیں، تو یہ سنت ادا ہو جائے گی اس حوالے سے، تو اگلے دن چاہے اس کو بلا لیں، اور آپ صدقے میں آپ چاہے آٹا دیں، بھوکے کو کھانا کھلائیں، ادروائز نماز کسوف تو ہے، آپ نے وہ پڑھنی ہے۔ تو اب آپ کے سوالات ہیں، ان کے جوابات دیتا ہوں۔ اچھا جی، کشور فاطمہ ہے، 30-1-86 ہیں، ستارہ آپ نے پوچھا ہے، جیمنائی آپ کا سٹار ہے۔ اچھا ببر شیر شہزاد صاحب جی، ببر شیرو، اچھا نالج آف بیوٹیفل، بیوٹیفل خوبصورت نہیں کوئی کہہ یار، ببر شیرو ایتھے کہہ دے شہنشاہ، وہ ہو جی گلہ نہیں کری دی پھول جاننا، اور دیکھو میں پھولتا نہیں ہوں، سمارٹ ہوں، جب پھولوں گا تو پھر آپ کو پتہ ہے ابھی وہ کیسے موڑے موڑے لوگ آتے ہیں، وہ جو موٹا ہے گا جو ٹڈ باہر نکلے سمجھو پھولتا ہے۔ اچھا خیر، عرفان موئے الدین ہیں، 25-1-82 ہے، کیا میرے لیے یہی جاب بہتر ہے؟ عرفان بیٹے یہاں کیا طریقہ ہے بھائی، جاب تو لکھتا کیا ہے، اب بات یہ ہے کہ آپ چینج کر سکتے ہیں۔ اچھا وسیم صاحب 1990، حالات ٹھیک رہیں گے، بہت پریشان ہوں بیٹے، یا خالی کو 531 مرتبہ تسبیح پڑھا کریں، عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیں یا فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، ڈیلی پڑھیں، اول و آخر درود شریف کا اہتمام کریں، انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ اچھا جی، کفایت حسین ہے، ڈیٹ آف برتھ 3-3-83 ہے، وٹ اباؤٹ مائی فیوچر، پہلے آپ اردو میں بات کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں وٹ اباؤٹ مائی فیوچر، وانت فیوچر انشاءاللہ کم سنہ بعد نگستو طیب، اب میرے خیال سے میں پھر اپنی زبان استعمال کرنی پڑے گی، اگلے سال انشاءاللہ اگست کے بعد آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی۔ تو کل انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ ایم شہزاد خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔